السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں، اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے۔ تو پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کا کلپ دکھاؤں گی جو میں نے بڑی عید کے 2 دن بعد، مطلب عید کے دوسرے دن بنائی تھی۔ تو پھر میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں، تو آئیں پہلے وہ چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں سب کے دروازے کے سامنے جاتی ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ اما صبر کریں، شرم آتی ہے۔ میرا سفید مطلب بال ہیں اور میں صرف کہیں سے مرچ لیتی ہوں۔ جی، تو آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا۔ یہ میں نے بڑی عید کے دوسرے دن ویڈیو بنائی تھی اور مجھے اس پہ بہت ہی دکھ بھرے کمنٹ سب نے کیے تھے اس اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اب 2 مہینے سے اوپر ہونے والا ہے، کبھی کسی نے اس اماں کی امداد نہیں کی اور نہ ہی کوئی پیسے وغیرہ بھیجے۔ یہ اماں ہم سے کافی دور ہیں، مطلب 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر رہتی ہیں۔ تو وہ ادھر جا کے جب اماں نے ایک نمبر مجھے دیا تھا اور ادھر سے وہ مجھے فون کرتی تھی کہ بیٹا میری کسی نے مدد کی ہے یا کسی نے مجھے کچھ پیسے وغیرہ بھیجے ہیں، تو مجھے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا کہ نہیں اماں جی آپ کے لیے ابھی تو کسی نے مدد نہیں کی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے کہ ہماری بھی ویڈیو بناؤ، لیکن میں اسی شرمندگی کی وجہ سے کہ اماں کی تو کسی نے مدد نہیں کی، تو میں اور لوگوں کی ویڈیو بناؤں اور ان کو جھوٹی تسلی دوں تو یہ مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ پھر وہ بعد میں بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری کسی نے مدد کی۔ لیکن مجھے اس بات پہ بہت حیرت بھی ہوئی کہ اس اماں کی ویڈیو پہ سب نے بہت دکھ بھرے کمنٹ بھی کیے ہیں اور بہت دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کئی لوگوں نے فون بھی کیے اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن مدد کسی نے نہیں کی۔ تو اس کی مدد کیوں نہیں کوئی کر رہا؟ تو اگر اماں ہمیں فون کر کے کہتی کہ ہماری مدد کسی نے نہیں کی تو ہم خود سے اگر تھوڑی بہت ہو سکتی تو کر دیتے، نہیں تو ان کو ایک تسلی دے دیتے کہ انشاءاللہ اماں ضرور کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اماں کی ضرور کوئی ہیلپ کرے، کسی کے دل میں ڈال دیں کہ ان کی ہیلپ کوئی کرے۔ تو یہ میری دعا میرے اللہ تعالیٰ نے سنی، اور بہت دور سے میری ایک بہن، ان کا نام ناز ہے، وہ UK میں ہے، انہوں نے مدد کی اور انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے مجھے فون کیا، اور فون میں وہ نہایت دکھی تھی، وہ بہت دکھ کا اظہار کر رہی تھی۔ تو پہلے تو میں یہ سمجھی کہ اور بھی کافی لوگوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا ہے، تو شاید یہ بھی ان کی طرح ہی اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس میری بہن نے کہا کہ میں ان کی ہیلپ کروں گی، میں اس اماں کی بہت مدد کرنا چاہتی ہوں، بلکہ 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، جب تک اماں کی زندگی ہے میں ان کی ہیلپ کروں گی۔ تو میں نے ان کو بہت دعائیں دی اور مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید مشکل ہے، کیونکہ اور بھی کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا لیکن مدد کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ تو لیکن ایسا ہی ہوا، اس میری بہن نے مجھے پیسے بھیجے، 30,000 روپیہ مجھے بھیجا، اور اس نے کہا کہ اماں کے گرم کپڑے لو، اماں کی گرم چادر لو، اس کے بیٹے کے گرم کپڑے لو۔ جیسے اس نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کے ان کے حالات تھے، ان کو سارا ہی پتہ چل گیا تھا، اور کچھ میری بہن نے مجھ سے فون پہ پوچھ لیا اس کے اماں کے حالات کے بارے میں، تو میں نے ان کو تفصیل بتائی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس کے لیے ساری چیزیں خریدنی ہیں، ہر چیز اماں کے لیے لے کے جانی ہے۔ تو اماں کا گھر جیسے کافی دور تھا، تو میں نے سوچا کہ پھر میں جاؤں گی انشاءاللہ تو اماں کی مدد کروں گی، ادھر جا کے ان کو یہ چیزیں پہنچا کے آؤں گی۔
تو وہ میری بہن جو ہے ان کا ایک ٹرسٹ ہے جن کا نام ہے معروف تبریز ویلفیئر ٹرسٹ. تو وہ ٹرسٹ چلاتی ہے، لیکن وہ جو ٹرسٹ ہے ان کا اپنے علاقے تک ہی محدود ہے. جدھر ان کا پاکستان میں ان کا گاؤں ہے، لوگ ہیں ان کے اپنے کزن وغیرہ رہتے ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، وہ ادھر تک محدود ہے. وہ زیادہ پورے پاکستان میں نہیں چلاتی. مطلب یہی ہے کہ اپنی فیملی کی تھوڑی بہت ہیلپ کرتی ہیں، اپنے جو ارد گرد کے غریب غربا ہیں جن کے پاس ذریعہ نہیں ہے ان کی وہ مدد کرتی ہیں صرف اپنے علاقے میں. انہوں نے چھوٹا سا ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ اماں کی ویڈیو دیکھی ہے نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کو بھی حق ہے کہ یہ اپنی زندگی کی اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ حاصل کریں، یہ بھی اپنی زندگی جئیں. اور اتنی بوڑھی ہو کے یہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں کہ اپنے معذور بیٹے کو سنبھال رہی ہیں، اور یہ جو ہے مطلب خود ان کو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں کا بھی علاج ہونا چاہیے اور ان کے پوری طرح مدد ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ جب میں اماں کے پاس جاؤں گی تو میں ان کے حالات دیکھوں گی، تو میں ان کے لیے جو ہے جو میں نے چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. جو میری بہن نے کہا تھا میں نے اسی طرح اپنی طرف سے بہت اچھی چیزیں دیکھ کے ان کے لیے میں نے خریدی ہیں. میں نے اماں کے لیے کپڑے لیے ہیں اور وہ میں نے سلوائے بھی ہیں، اور میں نے 2 سوٹ لیے ہیں، اچھے والے سوٹ ہیں، اور میں نے گرم شال لی اماں کے لیے کہ ان کو سردی کا موسم آ رہا ہے. ان کے بیٹے کے لیے بھی لی شال، کیونکہ سردی کا موسم ہے تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، اس لیے سوٹ بھی میں نے اچھے والے موٹے لیے کہ سردی نہ لگے ان کو. تو باقی جرسی لی اماں کے لیے، اور بھی میں نے ضرورت کا جو بھی مجھے لگا کہ سامان ان کو چاہیے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہر سامان ان تک پہنچ جائے. لیکن یہ ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے لیا ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں. اگر وہ میری بہن مدد نہ کرتی تو میں یہ سارا سامان ان کے لیے نہیں خرید سکتی تھی. یہ کافی سامان ہے ماشاءاللہ، اس میں ضرورت زندگی کی ہر چیز ہے، کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے جو میں نے ان کے لیے نہ لی ہو. میں نے ان کے تقریباً یہ جو سامان ہے 2 ماہ تک ان کا چلے گا جیسے میں نے خریدا ہے. اور دوسرا میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور سامان ہے جو ابھی نہیں میں آپ کو دکھا رہی، وہ اس لیے کہ کچھ تو بھی خریدنا ہے، اور کچھ سامان جو آٹا وغیرہ ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے. وہ اس نے میری جو اماں سے میں نے بات کی تو اماں نے کہا کہ بیٹا آپ نے میرے لیے آٹا ضرور لے کے آنا ہے. تو میں نے آٹے کے مطلب 2 بورے لے کے آنے ہیں، کیونکہ اماں بیچاری نے کبھی کسی سے لیا بھی ہوا تھا اور کچھ انہوں نے خود بھی کھانا تھا، تو اس لیے وہ بھی میں نے لے لیا ہے. تو یہ رس بھی لیے میں نے ان کے کھانے کے لیے، اور جو چیز مجھے لگا کہ ایک گھر میں ہونی چاہیے کھانے کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے ہونی چاہیے، وہ میں نے ساری چیزیں اپنی طرف سے لی ہیں. اور یہ صرف اس بہن کی وجہ سے ہو سکا ہے جنہوں نے اتنا دکھ اتنا درد محسوس کیا اماں کے لیے کہ ان کے لیے ضرورت کی ہر چیز لے کے جانا. اور ایک دفعہ نہیں، بار بار اس نے مجھ سے بار بار کہا کہ اماں کے لیے ضرورت کی ہر چیز لے کے جانی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم جائیں گے اماں کے گھر تو بھی ان کے حالات دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ زندگی کیسے گزر بسر ہو رہا ہے ان کا. تو لیکن یہ اس بات کا مجھے بے حد دکھ ہے کہ اتنے لوگوں نے یہ ویڈیو میری دیکھی تھی، اور ماشاءاللہ وہ صاحب حیثیت بھی ہیں، کیونکہ جن کے پاس ایک موبائل ہے، جو نیٹ چلا رہے ہیں، وہ اتنے صاحب حیثیت تو ہیں کہ وہ چلو زیادہ نہیں تھوڑی بہت اگر مدد کرتے تو اماں کو مطلب ان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے والا بنائے. تو پلیز آپ لوگ بھی یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں. ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہ ایک دن کی روٹی کھانے کے لیے
तरस रहे हैं। जब मैंने अम्मा को फ़ोन किया था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसने कहा सिर्फ़ आटा चाहिए। वो इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब अगर मेरे पास आटा होगा तो मैं रोटी जो है सूखी भी खा लूँगी, मैं पानी में मिर्च मिक्स करके सुरख मिर्च कहीं से लेके तो उसके साथ भी खा लूँगी, या सादा पानी के साथ भी मैं खा लूँगी। अगर रोटी नहीं होगी तो मैं फिर कैसे खाऊँगी। तो उन्होंने यही कहा कि हमारी ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ रोटी है। बस मुझे तो अब यही कहना है कि अल्लाह ताला हम सब को इर्द गिर्द अपने देखने वाला बनाए। हमें ये हिदायत अल्लाह ताला ही दे सकते हैं कि कितने गरीब लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन हम उनको देख कर भी अनदेखा कर देते हैं और उनकी तरफ हम ये नहीं देखते कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है या इनको कुछ चाहिए। बस इस तरह का दौर है कि हर कोई अपनी तरफ देखता है, अपने बारे में ही सोचता है। और जो उस सिस्टर हैं उनका ये मैसेज आया था कि अम्मा के लिए अच्छे वाला गोश्त लेके जाना है, क्योंकि जो गोश्त उधर पड़ा था वीडियो में दिखाया था मैंने, वो गोश्त जो वो कह रही थी कि इंसानों के खाने वाला नहीं था। जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल ख़राब बहुत होता है कि वो अम्मा कैसे इस तरह का गोश्त खा रही थी। तो उनके लिए अच्छे वाला गोश्त लेके जाना ताकि वो एक दिन पका के खाएं। तो इंशाल्लाह हम जाते हुए ज़रूर लेके जाएंगे। तो अम्मा का घर काफ़ी दूर है, लेकिन हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो इतनी दूर बैठ के एक इंसान इतना सोच सकता है किसी के बारे में। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी